سورہ الحج قرآن کے 17ویں پارے میں 22ویں مدنی صورت ہے۔ اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گھابنی اپنا گھاب ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں اور وہ نشے میں نہ ہوں گے، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، بے جانے بوجھے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، نقشہ بنی اور بے بنی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی، اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردے جلائے یعنی زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس لیے کہ قیامت آنے والی، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہے۔ اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم، نہ کوئی دلیل، اور نہ کوئی روشن نوشتہ یعنی تحریر، حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ پڑی منہ کے بل پلٹ گئے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا، یہی ہے صریح نقصان۔ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے، بے شک کیا ہی برا مولا، اور بے شک کیا ہی برا رفیق۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی، اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا،
اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ جو چاہے کرے. یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بوئنتے یعنی کاٹے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں. جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب. بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں، اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں. بات یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے. اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سو ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے. ایک اللہ کے ہو کر اس کا ساجی یعنی شریک کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے. بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک. اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر. تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو. اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپا یعنی قائم رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے ڈیل دار یعنی بھاری جسامت والے جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے. تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو. ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ. ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو. اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی
اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو، بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو۔ پروانگی یعنی اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسا اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے، اور موسیٰ کی تکذیب ہوئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دی کہ وہ ستمگار تھیں تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی یعنی گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے۔ تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں، یا کان ہو جن سے سنیں؟ تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا۔ اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال پر کہ وہ ستمگار تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تم فرما دو کہ اے لوگو، میں تو یہی تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے، وہ جہنمی ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ اور بے شک ستمگار دھر کے یعنی انتہائی سخت جھگڑالو ہیں۔ اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔ ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم
اور حلم والا ہے۔ بات یہ ہے، اور جو بدلہ لے، جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوچھتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے۔ تو کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی یعنی ہری بھری ہو گئی؟ بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر یعنی رحمت والا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کوتک یعنی کرتوت۔ اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری، اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں، اور ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا۔ قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے؟ وہ آگ ہے، اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے، اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں۔ کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا۔ اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو، اور تم اور لوگوں پر گواہی دو۔ تو نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔
अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है आपको कुरान का उर्दू में रवानी से तर्जुमा पसंद आया होगा। मुकम्मल सूरतों के तर्जुमे अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर सुनने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट QuranInUrdu.com विजिट कीजिए। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करके कुरान को समझने और अमल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। शुक्रिया।